کلاشنکوف ایٹم بم ڈائنامائٹ وہ مشہور سائنسدان جو اپنی تباہ کن ایجادات کے ہاتھوں احساس جرم کا شکار رہے۔ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دینا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی فرحت بخش احساس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام ایجادات سے دنیا کو فائدہ ہی ہوا ہو، کیونکہ کچھ ایجادات نے دنیا کو نقصان بھی پہنچایا اور ان کے موجد اکثر اپنی زندگی میں اس بارے میں پچھتاوے کا اظہار کرتے رہے۔ اس مضمون میں ہم 4 ایسی ایجادات کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی اور ان ایجادات کے موجد پچھتاوے کا شکار رہے۔ رابرٹ اوپین ہائمر، ایٹم بم کے موجد۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹم بم کی تخلیق اور اس کے استعمال میں سب سے بڑا ہاتھ سائنسدان رابرٹ اوپن ہائمر کا تھا۔ امریکہ کے طبیعیات دان رابرٹ اوپن ہائمر اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے جو تاریخ میں پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں اس کا تجربہ کیا گیا اور اس آپریشن کو ٹرینٹی کا نام دیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملے میں 1.5 سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کرشماتی مگر ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک رابرٹ اوپن ہائمر نے اپنے آپ کو ایٹمی ذرات، الیکٹران، پروٹون، زنٹرون اور شعاؤں کے توانائی بخش عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن ان برسوں میں دنیا میں جاری جنگی تنازعات کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے امریکی صدر کو نازیوں کے ایٹم بم بنانے کے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد امریکہ میں حکومتی سطح پر ایٹمی ہتھیار بنانا ترجیح بن گئی۔ 71 کی جنگ کے ہیرو کرنل سلیمان ایک عظیم کمانڈو تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جرأت و شجاعت کی بے شمار داستانیں بھی رقم کیں۔ جنگ میں لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان نے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی جس نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 1971 کی جنگ کے دنوں کی بات ہے کہ ایک رات ایک بنکر میں 2 کمانڈوز ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے تاکہ اپنا حوصلہ بلند رکھ سکیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اس سیاہ دن یعنی 16 دسمبر 1971 کو جنرل نیازی نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور سکوت ڈھاکہ کی خبریں پھیل گئیں۔ کرنل محمد سلیمان کو جب ان خبروں کا پتہ چلا تو وہ ڈھاکہ کینٹ میں اپنی بھری ہوئی کلاشنکوف رائفل کو لے کر غصے سے باہر آئے۔ کرنل سلیمان کی آنکھوں میں ہتھیار ڈالنے کے احکامات کو قبول کرنے سے صاف انکار نظر آ رہا تھا۔ جنرل نیازی نے لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان کو حکم دیا کہ میں تمہارا کمانڈر ہوں اور میرا حکم ہے کہ ہتھیار پھینک دو۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان نے جنرل نیازی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آپ نے شکست تسلیم کی ہے اور اخلاقی طور پر اب آپ ہماری کمانڈ کا حق کھو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میری ماں مجھے غازی یا شہید دیکھنا چاہتی ہے، جنگی قیدی نہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور آپ جان لیں گے کہ اپنی جان دے دوں گا لیکن دشمن کا قیدی نہیں بنوں گا۔ میں یہاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، ہتھیار پھینک کر جنگی قیدی بننے نہیں۔ 17 دسمبر 1971 کی رات کو کرنل محمد سلیمان اندھیرے میں غائب ہو گئے اور دشمن کو دوبارہ نظر نہیں آئے۔ لیکن جب سلیمان نے ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کمانڈ چھوڑا تو وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ میجر پی ڈی خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میجر پی ڈی خان کے گھٹنے میں گولی لگی ہوئی تھی اور وہ سی ایم ایچ میں موجود تھے۔ کرنل سلیمان سی ایم ایچ پہنچے اور پی ڈی خان سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں۔ پی ڈی خان نے اس کی وضاحت کی کہ وہ بری طرح سے زخمی ہیں اور وہ ان کے ساتھ فرار ہونے میں مشکل بن سکتے ہیں۔
اس وضاحت پر کرنل سلیمان نے پی ڈی خان کے سر میں ایک ضرب لگائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے پی ڈی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہاں سے فرار ہو گئے اور اپنے گھر لے آئے جو کہ ایک محفوظ مقام تھا۔ اس کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل پی ڈی خان بنے اور مشہور 10 کور چکلالہ کی کمانڈ کی۔ کرنل سلیمان نے دشمن کو اپنی خاکی وردی پر داغ نہیں لگانے دیا۔ انہوں نے اپنے دوست میجر بلال رانا سے کیے وعدے کو نبھایا اور غازی بن کر وطن لوٹے۔ ان کی بہادری اور عظمت کے پیش نظر جنرل مشرف اور پاک آرمی میں بہت سے لوگ آج تک انہیں محمد سلیمان دی میگنیفیشنٹ کہتے ہیں۔ گزشتہ برس 9 دسمبر کو محمد سلیمان دی میگنیفیشنٹ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کیا 16 دسمبر 1971 کو جنرل امیر عبداللہ نیازی کا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں بھارتی جرنیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ درست تھا؟ کیا جنرل نیازی کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تھا؟ کیا جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا راہ راست حکم دیا گیا تھا؟ اور نامور کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اگر ایسا کوئی حکم دیا گیا تھا تو اس کی قانونی حیثیت کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سال 16 دسمبر کو زندہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ پر چابک بن کر برستے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے ان سوالات کا جواب دیا ہے۔ 545 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو مطالعہ پاکستان کے کنویں سے باہر نکل کر پاکستان کی درست تاریخ جاننا چاہتا ہے۔ 26 دسمبر 1971 کو اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں بنائے گئے اس کمیشن نے قریباً 6 ماہ میں یہ رپورٹ تیار کی، جو بذات خود ایسا کارنامہ ہے جس پر معزز جج صاحبان علیحدہ سے ایک تمغے کے حقدار ہیں۔ اس تجویز کا فائدہ تو کوئی نہیں، مگر پھر بھی دینے میں کوئی حرج نہیں کہ اس رپورٹ کو کم از کم BA کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس تیزی سے ہم جہالت کی طرف گامزن ہیں اس میں کوئی بعید نہیں کہ آئندہ 10-15 برسوں میں وہ وقت بھی آ جائے جب BA پاس نوجوان کو یہ علم ہی نہ ہو کہ کبھی بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جنرل نیازی نے کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے حکم پر عمل کرنے کا قانونی طور پر پابند تھا۔ جنرل نیازی کے اس بیان کی کمیشن نے پڑتال کی اور مینول آف پاکستان ملٹری لا کا حوالہ دیا، جو کہتا ہے کہ قانونی حکم سے مراد ایسا حکم ہے جو بالکل واضح انداز میں کسی فرد کو دیا جائے اور جس شخص کو وہ حکم دیا جائے وہ اسے بجا لانے کا اہل ہو۔ کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان محاذ جنگ سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا۔ اسے جنگ کی جو بھی تفصیل ملی وہ جنرل نیازی کے ذریعے ملی۔ اکیلے جنرل نیازی کو ہی مکمل فوجی حالات کا علم تھا جو اس وقت مشرقی پاکستان میں موجود تھا۔ کمیشن نے کہا کہ اگر سپریم کمانڈر جنرل کے اثر مارکے سے دور بیٹھ کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دے بھی ڈالے اور موقع پہ موجود کمانڈر کی رائے میں وہ حکم حالات کے مطابق درست نہ ہو تو ایسا حکم قانونی حکم نہیں ہوگا اور وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ کمیشن نے صرف قانونی بحث ہی نہیں کی بلکہ دیگر اعلیٰ فوجی افسران کے بیانات کی روشنی میں بھی یہی طے کیا تھا کہ قانونی حکم ماننے کی آڑ میں ہتھیار ڈالنے کا جنرل نیازی کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ میجر جنرل رحیم خان نے نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے اقدام کی حمایت کی، جبکہ میجر جنرل جمشید اور میجر جنرل قاضی عبد المجید نے اس بات کی تائید نہیں کی۔ میجر نذر حسین شاہ کا بیان سب سے دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی روح سے ہتھیار ڈالنے کا حکم دینا کہیں سے بھی قانونی حکم نہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون کسی فوجی کو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میجر شاہ نے کہا کہ جس لمحے کوئی کمانڈر ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے اسی لمحے وہ اپنی فوج کی کمانڈ سے دستبردار ہو کر دشمن سے ملی بھگت کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل یحییٰ نے ہتھیار ڈالنے کا کوئی حکم دیا تھا تو اسی لمحے وہ کمانڈر نہیں رہا تھا جس کا حکم قانونی سمجھ کر مانا جاتا۔ کمیشن لکھتا ہے کہ اگر جنرل نیازی ہتھیار نہ ڈالتا اور بالآخر ایک باعزت تصفیہ ہو جاتا تو آج کوئی بھی جنرل نیازی کو اس بات پر مورد الزام نہ ٹھہراتا کہ اس نے ہتھیار ڈالنے کا قانونی حکم کیوں نہیں مانا۔
کمیشن نے ایک اور اہم بات کی طرف نشاندہی بھی کی کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو صورتحال تھی اس کے تناظر میں ہتھیار پھینکنے کی کوئی حقیقی وجہ کم از کم اس لمحے تک نہیں تھی جس وقت یہ فیصلہ ہوا۔ کمیشن کے بقول یہ بات جنرل نیازی نے بھی تسلیم کی، گو کہ جو پیغامات اس وقت موصول ہو رہے تھے ان سے یہی لگتا تھا جیسے بھارتی فوج ڈھاکہ کے مضافات میں پہنچ چکی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ بھارتی فوج کو ڈھاکہ پر کمل قبضہ کرنے کے لیے مزید 2 ہفتے درکار تھے۔ کمیشن نے لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے ڈھاکہ پر بمباری کی بھارتی دھمکی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ بھارت ایسی کوشش کبھی نہ کرتا، کیونکہ بھارت تو بنگالیوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ وہ ڈھاکہ پر بمباری کا رسک کیسے لے سکتا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں شہریوں کی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ ان تمام حالات کے تناظر میں کمیشن نے رائے قائم کی کہ جنرل نیازی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے پاس سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج کوئی شخص بھی جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے جرم کا دفاع نہیں کرتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وطن کی مٹی کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے کا اختیار کسی کے بھی پاس نہیں ہوتا۔ سپاہی کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، وطن کے دفاع میں شہید ہو جائے یا آخری لمحے تک لڑتے ہوئے گرفتار ہو جائے۔ بہادری کی کئی داستانیں ہمارے فوجیوں نے سن 1971 میں رقم کی، مگر یہ داستانیں جنرل نیازی کی بزدلی تلے دفن ہو گئیں۔ ڈھاکہ کا دفاع کرنا شاید ممکن نہیں تھا، مگر ڈھاکہ کے دفاع میں جان قربان کرنا ممکن تھا۔ فلم بریو ہارٹ کا ایک مکالمہ یاد آ گیا، ہاں، لڑنے کی صورت میں شاید موت تمہارا مقدر بن جائے اور بھاگنے کی صورت میں شاید تم کچھ دن اور زندہ رہ سکو، مگر آج سے کئی سال بعد اپنے آرام دہ بستر پر مرنے کی بجائے اور ان تمام دنوں کے عوض کیا تم یہ سودا کرنا پسند نہیں کرو گے کہ تمہیں ایک موقع ملے، صرف ایک موقع، اور تم ایک جوان رانا کی طرح واپس آؤ اور اپنے دشمنوں کو بتاؤ کہ تم ہماری جان تو لے سکتے ہو مگر ہماری آزادی کبھی نہیں چھین سکتے۔ جنرل نیازی نے لڑنے کی بجائے اپنے آرام دہ بستر میں مرنے کا فیصلہ کیا۔